मैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को भी कहना चाहता हूं, मैं पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी को भी कहना चाहता हूं, मैं पाकिस्तान के सियासतदानों को भी कहना चाहता हूं, मैं पाकिस्तान की सियासी जमातों को भी कहना चाहता हूं कि जमीयत को सियासत मत सिखाओ, जमीयत से सियासत सीखो। पाकिस्तान खुद एक कौमी यकजहती से महरूम है। हम पाकिस्तान में शिद्दत की सियासत नहीं कर रहे, हम पाकिस्तान में उसूलों की और मोहब्बत की सियासत करते हैं। पाकिस्तान एक आईन रखता है, एक कानून रखता है। कितनी मर्तबा हमने पार्लियामेंट में खड़े होकर इस आईन पर हल्फ उठाया। हम उसके वफादार हैं, लेकिन जो लोग मुल्क के मुहाफिज हैं, जो हमारी सरहदात के मुहाफिज हैं, जो हमारी मुल्क की सियासत के मुहाफिज हैं, जो हमारी मुल्क की मईशत के मुहाफिज हैं, अगर वही आईन को सबूताश करते हैं, अगर वही कानून को मोम की नाक बनाकर जिधर चाहें जैसे चाहे मोड़ दें, तो फिर मुल्क को तबाही के किनारे पर पहुंचाना इसके जिम्मेदार आप हैं। मैं दिफाई इदारों का एहतराम करता हूं, मैं मुल्क का नज़्म-ओ-नस्क़ चलाने वाले इदारों का एहतराम करता हूं, मैं मुल्क में उसूली सियासत का एहतराम करता हूं, लेकिन अपने हुदूद से तजावुज करोगे तो फिर सामने भी हम खड़े होंगे, मुकाबला भी हम करेंगे, और इंशाअल्लाह तुम मुजरिमों के साथ मुकाबला कर रहे हो, इसलिए कोई मुजरिम तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। जमीयत उलमा इस्लाम एक पाक, साफ, शफाफ और अकीदे पर पुख्ता और पुरअज़्म जमात, अगर इसको तुमने मद्दे मुकाबले में लाने की कोशिश की तो अपनी हलाकत का ऐलान करोगे और कोई रास्ता तुम्हारे पास नहीं। मैं ये बता देना चाहता हूं कि जमीयत उलमा इस्लाम एक मुअस्सिर कुव्वत है। अगर आज पाकिस्तान बचा हुआ है, अगर आज पाकिस्तान बाकी है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए, उसके फजल करम को गवाह बनाते हुए वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूं कि जमीयत उलमा इस्लाम की बरकत से पाकिस्तान बाकी है। हम खून की कुर्बानियां दे रहे हैं। गुज़श्ता 2-3 दहाइयों में हमारे कितने कारकुन, हमारे कितने ओहदेदार, जय्यद उलमाए किराम निशाना बने किस गुनाह पर? कौन सा गुनाह किया था इन्होंने? अगर किसी दूसरी जमात के साथ जुल्म होता है, हम भी वहां भी जुल्म की खिलाफ आवाज उठाते, लेकिन जमीयत उलमा का गुनाह बताइए, उनके उलमा को क्यों शहीद किया जा रहा है? इसलिए कि जो हमें कत्ल कर रहे हैं उनको पता है कि जिस मुल्क को हम तोड़ना चाहते हैं जमीयत उलमा तोड़ने नहीं दे रहे। हम तो पगडंडी पे सफर कर रहे हैं, एक तरफ दबाव आता है, कभी दूसरी तरफ से दबाव आता है, हम इलेक्शन लड़ते हैं, हम पाकिस्तान के जमहूरी निजाम के साथ वाबस्ता है, और एस्टेब्लिशमेंट धांधलियां करके हमें पार्लियामेंट से बाहर रखती है। एक तरफ कुछ जाहिल कुव्वतें हम पर कुफर के फतवे लगाती है, और एक तरफ पाकिस्तान के वफादार हमें पार्लियामेंट से बाहर रखने के लिए इंतखाबात में धांधलियां करते हैं, तो हम किधर जाएं? जाहिद तंग नजर ने मुझे काफिर जाना, और काफिर ये समझता है मुसलमान हूं मैं। इस पगडंडी पर हम सफर कर रहे हैं, एक तरफ भी हम पर गोलियां बरस रही हैं, और बाजवड़ से लेकर कराची तक हमने लाशें उठाई हैं। एक बाजवड़ में हमने 80 जनाजे एक ही इज्तिमा से उठाए हैं। वजीरिस्तान के तमाम अजला के उमरा दहशतगर्दों की गोली का निशाना बने हैं। महमद के इलाके में जाएं, कुर्म के इलाके में जाएं, वजीरिस्तान के इलाके में जाएं, उलमा ही निशाने पे, उलमा ही निशाने पर, उलमा ही निशाने पर। क्यों? लेकिन अगर कोई ये समझता है कि हम इन हरबों से जमीयत उलमा इस्लाम के पाए इस्तिकामत को मुतज़ल्ज़ल कर सकेंगे, याद रखें हमने अपनी तारीख से सर उठा के चलना सीखा है, किसी के सामने झुकना नहीं सीखा है। लेकिन मेरी जान, माल और इज्जत आबरू की जिम्मेदारी रियासत की है, रियासत जिम्मेदार है। मैं रियासत को इस इज्तिमा की वसातत से और आपकी तायीद के साथ वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूँ, वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूँ, मुझे जो भी कत्ल करे मैं उसका बदला नहीं लूंगा, मैं स्टेट को अपने कत्ल का जिम्मेदार समझूंगा। इत्तला भेज देते हैं, थ्रेट लेटर फोन कर लेते हैं, आप फलाने इलाके में न जाएं। यहां भी रोक रहे थे ना, मैंने कहा जाऊंगा।
میرے محترم دوستو، پہلے تو ہمارے حکمران اپنی خارجہ پالیسی ٹھیک کریں۔ پاکستان کے دو سرحد ہیں، ایک مغربی سرحد ہے اور ایک مشرقی سرحد۔ مشرقی سرحد پر ہندوستان ہے، وہ سرحد بھی بند۔ مغربی سرحد پر 2500 کلومیٹر تک ایک افغانستان ہے، یہ سرحد بھی بند۔ چین پاکستان پر اعتماد کھو رہا ہے، وہاں سے بھی کوئی بڑی خیر کی ابھی توقع نہیں ہے۔ ایران کے حالات کہ اب نہ وہ اچھے کا ہے نہ برے کا، تم ملک محصور ہو گیا ہے۔ پاکستان تمہاری وجہ سے یرغمال ہے اس وقت، اور کہتے ہو ہم پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ تم خود بھی پھنس چکے ہو، قوم بھی اس وقت محصور ہے، اور پاکستان کے عوام آج رول رہے ہیں۔ ایک آبنائے ہرمز بند ہوا، ہمارے سارے حکمرانوں کے آبنائے ہرمز بند ہو گئے۔ انڈیا میں 1 روپے پیٹرولیم مصنوعات مہنگی نہیں ہوئی۔ بنگلہ دیش جیسے ملک میں صرف 16% قیمتیں بڑھی ہیں، اور ہم ہیں کہ یہاں 61% ہم نے قیمتیں بڑھا دی ہیں، جبکہ ایران کا تیل اسی مقدار سے آ رہا ہے جس مقدار سے آبنائے ہرمز بند ہونے سے پہلے آ رہا تھا۔ تو سیدھی بات ہے، ایران کے ساتھ معاہدہ کرو، جائز طریقے سے تیل برآمد کرو، ختم بات۔ IMF ناراض ہوگا، امریکہ ناراض ہوگا، اور ان کو کمیشنیں نہیں ملیں گی۔ پھر پورے سمگلنگ کی نگرانی یہ لوگ خود کرتے ہیں۔ تو جو خیبر پختونخوا میں 45 سال سے خون بہ رہا ہے، آج کی بات نہیں ہے، 1979 سے لے کر جب میں ابھی طالب علم تھا اور یہاں جنگ شروع ہوئی ہے ہمارے سرحد پر، اور آج جب میں 73 سال میں داخل ہو گیا ہوں، مسلسل دیکھ رہا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے۔ بلوچستان اس وقت خون میں نہا رہا ہے، سندھ تو ویسے ڈاکوؤں کے ہاتھ میں ہے۔ یار سمجھا کرو نا خدا کا خوف۔ سارے اختیارات کہتے ہم مستثنا ہیں، صدر پاکستان مستثنا ہے، زندگی بھر اب اس کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں ہو سکے۔ ایسا پاک، صاف، شفاف، یہ تو اسٹیبلشمنٹ بڑی بیوقوف اور احمق ہے، جس کو پتہ نہیں کس کس جرم میں 8-10 سال جیل میں رکھا۔ کبھی اتنا بڑا مجرم کے جیل میں، اور کبھی اتنا پاک اور شفاف شخصیت کہ اس کے خلاف کوئی کیس بھی نہیں ہو سکے گا، اور تاحیات۔ لیکن یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ میں تو یہ سوچتا ہوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو مستثنا قرار نہیں دیا، دعوت دی۔ کوئی ہے کہ جس کا میرے اوپر حق ہو تو وصول کر۔ ایک صحابی کھڑا ہوا اور کہا یا رسول اللہ، میرا آپ کے اوپر ایک حق ہے، میں وہ حق وصول کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا حق ہے آپ؟ کہا آپ نے مجھے ایک چھڑی ماری تھی، میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا آؤ۔ کہا نہیں، آپ نے مجھے پیٹھ پہ مارا تھا، میں نے بھی آپ کو پیٹھ پہ مارنا ہے۔ آپ نے پیٹھ کر دی۔ کہا نہیں، پیٹھ میری ننگی تھی، میں نے ننگی پیٹھ پر آپ کو بدلہ لینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹھ ننگی کر دی۔ وہ صحابی تھا، بہانہ ڈھونڈ رہا تھا، لپٹ گیا اور آپ کی پیٹھ مبارک کو چومتا رہا یہاں تک کہ مہر نبوت کو چوما۔ لیکن آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ میں پیغمبر ہوں، میں مستثنا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود عدالت میں پیش ہوئے، قاضی شرح کی عدالت میں پیش ہوئے، یہ تو نہیں کہا کہ میں امیر المومنین ہوں اور مدعی کو حق نہیں ہے کہ میرے خلاف کیس درج۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عدالت میں تو کوئی مستثنا نہیں تھا، وہ خود بھی مستثنا نہیں تھے۔ یہ کیا قانون سازیاں ہو رہی ہیں؟ 18 سال سے کم عمر شادی نہیں کر سکتا، اور اگر شادی کر لی تو اس کو زنا بالجبر کہا جائے گا، لیکن اگر بچہ پیدا ہو گیا تو بچہ حلالی ہوگا۔ یہ ہمارے قانون سازی ہے۔ آج ملک ان سے نہیں چل رہا، بینک بیچے جا رہے ہیں، PIA بیچا جا رہا ہے، تمام سرکاری ادارے بیچے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ کالج اور یونیورسٹیاں بیچی جا رہی ہیں، اسکول تک بیچے جا رہے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں، لیکن دینی مدرسہ جو پرائیویٹ سیکٹر میں ہے اس پر قبضہ ہو رہا ہے۔ اب یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ اس عقل والوں کے ساتھ ہماری جنگ ہے، اور مجھے پتا ہے امریکہ کا مدرسے کے ساتھ دشمنی کون کر رہا ہے، کس کے لیے وہ مشکل بنا ہوا ہے۔ قانون پاس ہو چکا ہے، جس طرح ہم نے کہا تھا اسی طرح پاس ہوا ہے۔ اب عمل درآمد نہیں ہو رہا، صوبوں میں قانون سازیاں نہیں ہو رہی، اور ان کا خیال یہ ہے کہ ہم اس طرح مدرسوں کو غیر مؤثر بنا دیں گے۔ تمہارا باپ بھی دینی مدرسے کو ختم نہیں کر سکے گا انشاءاللہ العزیز۔ یہ جنگ ہم نے لڑنی ہے، یہ تحریک ہم نے اٹھانی ہے۔ اس ملک میں ہمیں امن چاہیے، انسانی حقوق کا تحفظ چاہیے، اور خوشحال معیشت چاہیے۔ جہاں بدامنی ہے ہم وہاں پر بھی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنا خون دے رہے ہیں۔ اس وقت بھی میں نے پارلیمنٹ میں بھی کہا کہ آج جب میں گفتگو کر رہا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے میں خون کی جھیل میں کھڑے ہو کر بات کر رہا ہوں۔ پارلیمنٹ کی سیاست میں اگر علماء کرام جاتے بھی ہیں
تو ان کو دھاندلی کے ذریعے شکست سے دوچار کر کے پارلیمانی کردار سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تم پارلیمان کے کردار سے ہمیں محروم کر سکتے ہو، لیکن اس میدان کے کردار سے ہمیں محروم نہیں کر سکتے۔ اب فیصلے ایوان میں نہیں، میدان میں ہوں۔ ہم اس جدوجہد کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ میرے محترم دوستو، ہمارا نصب العین بڑا واضح ہے۔ ہم پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانا چاہتے ہیں، ایک ایسی ریاست جو معاشی لحاظ سے طاقتور ہو، ایک ایسی ریاست جو دفاعی لحاظ سے طاقتور ہو، ایک ایسی ریاست جہاں عام آدمی کے حقوق محفوظ ہو، اور اس جدوجہد کو انشاءاللہ جاری و ساری رکھا جائے گا۔ آپ اس جلسے میں عزم کریں کہ انشاءاللہ یہ جدوجہد ہماری آگے بڑھتی رہے گی۔ میں عرب دنیا سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اب آپس کے جھگڑوں کا وقت نہیں ہے، اب امت کے وحدت کا وقت آ گیا ہے۔ اپنی دفاع ایک کرو، اپنا اقتصاد ایک کرو، اپنی سیاست ایک کرو، ہم آہنگی پیدا کرو، کوئی تمہارا دفاع نہیں کرے گا۔ آئیں ایک دفاعی قوت بن کر ہم اسلامی دنیا کو ایک مضبوط بلاک بنائیں اور اکٹھے ہو کر امت مسلمہ کے مفادات کا دفاع کریں۔